نبی والے نبی سے بڑھا وقار سخن، یہی سخن ہے حقیقت میں تاج دار سخن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اہل بیت ٹی وی کی جانب سے منعقد کیا جانے والا یہ خاص پروگرام وقار سخن لے کر آپ کا خادم سلیم امروہوی ایک بار پھر حاضر ہے۔ ناظرین، پوری دنیا کرونا وائرس کی گرفت میں ہے اور ہر طرف بے چینی سی محسوس ہو رہی ہے اور ہر طرف لاک ڈاؤن دکھائی دے رہا ہے، لیکن یہ ذکر اہل بیت ہے جو قیامت تک رکنے والا نہیں ہے۔ مبارکباد کی مستحق ہے اہل بیت ٹی وی کی پوری ٹیم کہ جس نے اتنے سخت حالات میں بھی اتنے کامیاب پروگراموں کا سلسلہ جاری رکھا۔ ناظرین، دیکھا آپ نے کہ نامور عالم دین حضرات ہمارے اس رمضان کے دوران اہل بیت ٹی وی کے ذریعے ہمیں ہماری رہنمائی کرتے نظر آئے۔ ناظرین، ہم نے دیکھا کہیں مشہور و معروف عالم دین آیت اللہ سید عقیل الغربی جیسی عظیم شخصیت ہمیں قرآن کے حوالے سے ہماری رہنمائی کرتے نظر آتے ہیں، تو کہیں نور سحر پروگرام میں مولانا سید عباس عابدی صاحب ہماری ہدایت کرتے نظر آتے ہیں، کہیں مولانا سید علی رضا رضوی صاحب کا بیان ہم سن رہے ہوتے ہیں، تو کہیں شام رمضان میں فاروق نظر صاحب کے ساتھ ہمیں مولانا عابد بلگرامی صاحب کی تقریر سننے کو ملتی ہے۔ دیکھیں ناظرین، مسلسل اتنے اہم ترین پروگراموں کا سلسلہ پورے رمضان اہل بیت ٹی وی کی جانب سے جاری رہا۔ ناظرین، یہاں میں خصوصی طور سے ذکر کرنا چاہوں گا نامور اسلامک اسکالر محترمہ سیدہ زہرا زیدی صاحبہ کا، کیونکہ انہوں نے جو ان کا مطالعہ ہے تاریخ اسلام پر، اس حوالے سے اور خصوصی طور سے جو ماہ رمضان میں ہم لوگ عبادت میں مصروف ہیں، اس حوالے سے انہوں نے جو ہمیں ہدایات دی ہیں وہ لائق احترام ہیں۔ ہم شکریہ ادا کرنا چاہیں گے محترمہ سیدہ زہرا زیدی صاحبہ کا، اور بڑا خوبصورت انداز سے پروگرام چلاتی ہیں فرح کاظمی صاحبہ، اور ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیں گے۔ دیکھیں ناظرین، کتنا خوبصورت گلدستے کی مانند یہ چینل مہک رہا ہے، اور آپ دعا کریں کہ اسی طرح سے اس کی خوشبو پوری دنیا میں پھیلتی رہے، جو خوشبو اہل بیت علیہ السلام کی ذکر کی خوشبو ہے۔ ہم نے دیکھا کہیں علی موسوی صاحب اپنا خوبصورت انداز میں پروگرام کو چلاتے نظر آئے ہمیں، کہیں ہم نے دیکھا سیدہ عظمیٰ جعفری صاحبہ اپنے پروگرام میں عزاداری کے حوالے سے بہت اچھی گفتگو کرتی نظر آئیں، اور کہیں شاعری کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو کیا خوبصورت انداز میں سہیل چوہان صاحب ہمیں نظر آتے ہیں کہ وہ براہ راست، کیونکہ لائیو انہوں نے کچھ شعراء کے ساتھ جو جشن ہمارے ناظرین تک شیئر کیے ہیں، وہ ہم ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے اتنے اہم پروگرام ناظرین تک پہنچائے اہل بیت ٹی وی کے ذریعے۔ اور ناظرین، اہل بیت ٹی وی پر ہی نامور عالم دین سید علی مرتضیٰ زیدی صاحب اور کئی اہم ترین عالم دین کی تقاریر بھی سننے کو ملتی ہیں، تو ہم نے یہ دیکھا کہ یہ ان سخت حالات میں بھی اہل بیت ٹی وی کی پوری ٹیم بہت مصروف نظر آئی، اور اس نے ایک بہت خوبصورت ماہ رمضان میں گلدستہ سجایا ہے، جس میں مختلف پروگرام الگ الگ انداز سے خوشبو لٹاتے نظر آئے ہمیں۔ تو ناظرین، ہم یہ چاہیں گے کہ آپ اس وقت ذکر اہل بیت میں شامل ہیں، اس وقت خصوصی طور سے آپ اہل بیت ٹی وی کی پوری ٹیم کے لیے دعا کیجیے۔ ناظرین، آئیے اس سلسلے کا آغاز کرتے ہیں۔ افتخار عارف صاحب کہتے ہیں، دل و نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے، دل و نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے، درود پڑھتے ہی ایک ایسی روشنی ہوئی ہے، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ دل و نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے، درود پڑھتے ہی ایک ایسی روشنی ہوئی ہے، میں بس یوں ہی تو نہیں آ گیا ہوں محفل میں، میں بس یوں ہی تو نہیں آ گیا ہوں محفل میں، کسی سے اذن ملا ہے جو حاضری ہوئی ہے، کسی سے اذن ملا ہے
جو حاضری ہوئی ہے ناظرین افتخار عارف صاحب کے اس خوبصورت قطعے کے ساتھ میں ایک ایسی شخصیت کے حضور پہنچ رہا ہوں جو ہمارے پروگرامز میں بھی شریک ہوتے چلے آئے ہیں. اس کے علاوہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ وہ اہل بیت ٹی وی کے دیگر براہ راست پروگرام جو جشن منعقد کیے گئے اس میں بھی وہ خاص طور سے ہم نے دیکھا کہ سہیل چوہان صاحب کے دعوت پر وہ لائیو ہمارے پروگرام میں نظر آئے. وہ ہیں سرزمین لباس سے تعلق رکھنے والے ہمارے محترم شاعر شمیم الہ آبادی صاحب. ناظرین شمیم الہ آبادی صاحب کے تعارف میں کیا کہوں, میں نے یہ ذکر کرا ہی کہ آپ لوگوں نے سنتے رہتے ہیں, وہ جانے پہچانے ہیں شاعر ہیں, آپ کے شاعر اہل بیت ہیں اور بہت خوبصورت انداز سے وہ منقبت بھی کہتے ہیں اور سلام بھی کہتے ہیں اور نوحے بھی کہتے ہیں. ان کے نوحے بہت ساری انجمنیں پڑھتی ہیں, خصوصی طور سے ایام اعظم میں تو یہ نہ جانے کتنی انجمنیں اس انتظار میں رہتی ہیں کہ شمیم الہ آبادی صاحب کا اس بار کون سا نیا نوحہ سننے کو ملے گا. ہم نے اپنے پروگرام میں بھی انہیں پچھلے پروگرامز میں ایک بار اور زحمت دی تھی, وہ ہمارے بیچ تشریف لائے تھے. اور اس کے علاوہ بھی ہم نے مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت کے موقع پر جو نوحے, وہ نوحوں کا سلسلہ جو تھا اس میں بامبے سے مقتدی رضا صاحب نے بڑا خوبصورت نوحہ سنایا تھا. کوفے میں قیامت کی گھڑی ہے, اللہ یہ کوفے میں قیامت کی گھڑی ہے, وہ نوحہ بھی محترم شمیم الہ آبادی صاحب کا ہی ہے. تو آئیے ناظرین ہم شمیم الہ آبادی صاحب کے حضور پہنچتے ہیں اور ہم ان سے درخواست کرتے ہیں کہ آج کے اس پروگرام کا ایک خوبصورت حصہ بنے. سماعت فرمائیے محترم شمیم الہ آبادی صاحب سے ان کا یہ خوبصورت کلام. درود پڑھیے, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ذکر مولا کے حوالے سے میں ان 4 مصروں سے آغاز کرتا ہوں. ارشاد. حاضر کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیں کہ محمد اور علی و فاطمہ شبیر و شبر کا اگر صدقہ نہ ہو ممکن کوئی کھائے تو کیا کھائے. واہ. محمد اور علی و فاطمہ شبیر و شبر کا اگر صدقہ نہ ہو ممکن کوئی کھائے تو کیا کھائے. شمیم اب تو زمانہ پنجتن کی جان لے عظمت نہ ہو گر 5 یہ تو پھر نوالا منہ میں کیا جائے. کہنے ہیں سبحان شمیم اب تو زمانہ پنجتن کی جان لے عظمت نہ ہو گر 5 یہ تو پھر نوالا منہ میں کیا جائے. کہ 4 میں سے حاضر کرتا ہوں کہ کیا نہیں ملتا درے آلے پیغمبر سے شمیم, ہاتھ پھیلانے کا سائل کو سلیقہ چاہیے. بے شک. 3 دن تک روٹیاں لے کر گئے ہو جبرائیل, ایک فاقہ کش کے گھر سے اور کتنا چاہیے. ایک فاقہ کش کے گھر سے اور کتنا چاہیے. یہ دیکھیں آزاد حاضر کرتا ہوں کہ اے خلیل کربلا تیری سخاوت دیکھ کر, امام مظلوم کے حوالے سے 4 مصرے بطور خاص دیکھیں کہ اے خلیل کربلا تیری سخاوت دیکھ کر عزم ابراہیم قرباں صبر ایوبی نثار. اے خلیل کربلا تیری سخاوت دیکھ کر عزم ابراہیم قربا صبر ایوبی نثار. ایک دین کے واسطے تو نے 72 سر دیے, عزم کا تو ہے پیغمبر صبر کا پروردگار. عزم کا تو ہے پیغمبر صبر کا پروردگار. لیکن کہ ان کے ہی گھر میں پائی نمازوں نے تربیت, ان کے ہی گھر میں پائی نمازوں نے تربیت. کیسے نہ پھر حسین کا یہ مرتبہ رہے. اللہ اکبر. ان کے ہی گھر میں پائی نمازوں نے تربیت, کیسے نہ پھر حسین کا یہ مرتبہ رہے. ارے سجدے کو طول دے کے یہ کہتی رہی نماز, جب تک حسین پشت پہ ہے سر جھکا رہے. جب تک حسین پشت پہ ہے سر جھکا رہے. یہ 4 مصرے دیکھیں گے, بڑے قیمتی مصرے حاضر کرتا ہوں کہ بوقت عصر یہ کرب و بلا میں شاہ نے سوچا. بوقت عصر یہ کرب و بلا میں شاہ نے سوچا. پھر پڑھتا ہوں کہ بوقت عصر یہ کرب و بلا میں شاہ نے سوچا, ذرا تھم کر بزیر سایہ شمشیر دم لے لے. فرشتوں کی جماعت آ گئی مقتل میں یہ کہہ کر, بقائے زندگی کیا ہے تہے خنجر چلو دیکھیں. بوقت عصر یہ کرب و بلا میں شاہ نے سوچا, ذرا تھم کر بزیر سایہ شمشیر دم لے لے.
تو بوقت عصر یہ کرب و بلا میں شاہ نے سوچا، بوقت عصر یہ کرب و بلا میں شاہ نے سوچا، اللہ اکبر، ذرا تھم کر بزیر سایہ شمشیر دم لے لے، تو فرشتوں کی جماعت آ گئی مقتل میں یہ کہہ کر، بقائے زندگی کیا ہے تہے خنجر چلو دیکھیں، پنجتن پاک کی محنت کا نتیجہ ہے نماز، اس لیے پانچوں پہر اس کو ادا کرتے ہیں، جا نماز اپنی بچھاتے ہیں وہیں پر ہم لوگ، جس جگہ مجلس شبیر بپا کرتے ہیں، دشت غربت میں بسط شوق بروز عاشور، دشت غربت میں بسط شوق بروز عاشور، اپنا وعدہ شہ مظلوم وفا کرتے ہیں، ارے ایک سجدہ جو علی کا تھا ابھی تک باقی، زیر خنجر اسے شبیر ادا کرتے ہیں، ایک سجدہ جو علی کا تھا ابھی تک باقی، زیر خنجر اسے شبیر ادا کرتے ہیں، زیر خنجر اسے شبیر ادا کرتے ہیں۔ اس سے پڑھتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ اللہ اکبر کی یہاں سے یہ 4 مصرے ملاحظہ فرمائیں کہ صبر و اخلاق و محبت سے سبھی ہار گئے، تیغ و شمشیر و سنا نیزہ و خنجر والے، دے کے سر طالب بیعت سے یہ بولے شبیر، ہاتھ سے ہاتھ ملاتے ہیں برابر والے، دے کے سر طالب بیعت سے یہ بولے شبیر، ہاتھ سے ہاتھ ملاتے ہیں برابر والے، ظلم نے پھر نہ کیا اس لیے بیعت کا سوال، صبر نے ظلم کو مٹی کے تلے پاڑ دیا، ڈوبتے ڈوبتے سورج نے یہ منظر دیکھا، خون کی دھار نے خنجر کا گلا کاٹ دیا، ڈوبتے ڈوبتے سورج نے یہ منظر دیکھا، خون کی دھار نے خنجر کا گلا کاٹ دیا، خون کی دھار نے خنجر کا گلا کاٹ دیا، سامنے ہر کے کہاں راہب و فطرس کا نصیب، ایک قطرے کے سوالی کو سمندر نہ کہو، سامنے ہر کے کہاں راہب و فطرس کا نصیب، ایک قطرے کے سوالی کو سمندر نہ کہو، ہر کے ماتھے پہ نظر آتا ہے رومال بطول، سب کی تقدیر کو ہر جیسا مقدر نہ کہو، ہر کے ماتھے پہ نظر آتا ہے رومال بطول، سب کی تقدیر کو ہر جیسا مقدر نہ کہو، سب کی تقدیر کو ہر جیسا مقدر نہ کہو۔ یہاں سے میں چند اشعار پیش کرنا چاہتا ہوں سلام کے ذیل میں۔ ملاحظہ فرمایا کہ اگر نصیب نے سائل کو مفلسی دی ہے، در حسین نے اس کو تبنگری دی ہے۔ مطلب ملاحظہ فرمائیں، اگر اللہ اکبر، اگر نصیب نے سائل کو مفلسی دی ہے تو در حسین نے اس کو تبنگری دی ہے۔ اگر غموں کے اندھیروں میں کھو گیا راہب تو اس کے گھر کو چراغوں سے روشنی دی ہے۔ اگر غموں کے اندھیروں میں کھو گیا راہب تو اس کے گھر کو چراغوں سے روشنی دی ہے۔ اگر غرور نے فطرس کے بالوں پر چھینے اسے حسین نے پرواز دائمی دی ہے۔ ملی حیات تو کہتا ہوا چلا فطرس، ملی حیات تو کہتا ہوا چلا فطرس، مجھے نبی کے نواسے نے زندگی دی ہے۔ ملی حیات تو کہتا ہوا چلا فطرس، مجھے نبی کے نواسے نے زندگی دی ہے۔ شعر پڑھتا ہوں کہ چھڑک کے اپنا لہو شہنے گلشنے دی پر، تمام سوکھے درختوں کو تازگی دی ہے۔ چھڑک کے اپنا لہو شہنے گلشنے دی پر، تمام سوکھے درختوں کو تازگی دی ہے۔ حیات بانٹ کے مقتل میں روز عاشورہ، حسین تم نے رسولوں کو زندگی دی ہے۔ حیات بانٹ کے مقتل میں روز عاشورہ، حسین اللہ اکبر، حسین تم نے رسولوں کو زندگی دی ہے، حسین تم نے رسولوں کو زندگی دی ہے۔ حاصل کلام شعر ہے، ملاحظہ فرمائیں، حسین تم نے رسولوں کو زندگی دی ہے۔ شعر پڑھتا ہوں کہ فلک کا چاند زمیں پر تو آ نہیں سکتا، فلک کا چاند زمیں پر تو آ نہیں سکتا، اتر بھی آیا تو نیزے سے روشنی دی ہے۔ فلک کا چاند زمیں پر تو آ نہیں سکتا، اتر بھی آیا
تو نیزے سے روشنی دی ہے. شمیم آتے ہیں اس کو سمندروں کے سلام, جسے ایک پیاسے نے دریا کو تشنگی دی ہے. جسے ایک پیاسے نے دریا کو تشنگی دی ہے, جسے ایک پیاسے نے. حضرت یہ بھی کچھ اشعار ملاحظہ فرمائیں, مطلع خاص طور سے دیکھیں گے. بڑے قیمتی مصرے ہیں کہ غلام ہوں میں ازل سے حسین کے در کا, پڑے جو وقت تو صدقہ اتار دوں سر کا. غلام ہوں, مصرے میں نے پڑھے ہیں حضرت. غلام ہوں میں ازل سے حسین کے در کا, پڑے جو وقت تو صدقہ اتار دوں سر کا. حسین والا کبھی موت سے نہیں ڈرتا, یہ خوب جان چکا ہے مزاج خنجر کا. حسین والا کبھی موت سے نہیں ڈرتا, یہ خوب جان چکا ہے مزاج خنجر کا. خود ہی دیکھیں کہ ہوئی حسین کی مجلس, ایک ایک لفظ بطور خاص ملاحظہ کریں. ہوئی حسین کی مجلس یزید کے گھر میں, غرور چور ہوا آج ایک ستمگر کا. ہوئی حسین کی مجلس یزید کے گھر میں, غرور چور ہوا آج ایک ستمگر کا. خود ہی اٹھائے ہیں ہاتھوں پہ کاٹنے والے, یہ اقتدار تو دیکھو حسین کے سر کا. خود ہی اٹھائے ہیں ہاتھوں پہ کاٹنے والے, یہ اقتدار تو دیکھو, یہ اقتدار تو دیکھو حسین کے سر کا. یہ اقتدار تو دیکھو, اللہ اکبر, یہ اقتدار تو دیکھو حسین کے سر کا. دیکھیں شعر پڑھتا ہوں. بس ایک حسین کے انکار نے خدا کی قسم الٹ کے رکھ دیا نقشہ یزید کے گھر کا. بس ایک حسین کے انکار نے خدا کی قسم الٹ کے رکھ دیا نقشہ یزید کے گھر کا. سوال بیعت فاسق نہ اٹھ سکا پھر سے, سوال اینٹ کا تھا اور جواب پتھر کا. سوال بیعت فاسق نہ اٹھ سکا پھر سے, سوال اس لیے نہیں اٹھ سکا, سوال بیعت فاسق نہ اٹھ سکا پھر سے. سوال اینٹ کا تھا اور جواب پتھر کا. آتش میں تپتے بیاباں میں روزے عاشورہ, حسین دیکھ رہے تھے جہاد اصغر کا. ادھر صغیر نے پھیری زبان ہونٹوں پر, ادھر نکلنے لگا دم تمام لشکر کا. ادھر صغیر نے پھیری زبان ہونٹوں پر, ادھر صغیر نے پھیری زبان ہونٹوں پر, ادھر نکلنے لگا دم تمام لشکر کا. ادھر نکلنے لگا دم تمام لشکر کا. دیکھیں کہ زمیں پہ آ گئیں حوریں, دیکھیں گے رعایت لفظی, زمیں پہ آ گئیں حوریں بمثل پروانہ, چراغ نکلا جو باہر حسین کے گھر کا. شہزادہ جنابی علی اکبر علیہ السلام کے حوالے سے شعر ہے کہ زمیں پہ آ گئیں حوریں بمثل پروانہ, چراغ نکلا جو باہر حسین کے گھر کا. شمیم یاد نہ رکھتی جناب یوسف کو, جو دیکھ لیتی زلیخا شباب اکبر کا. شمیم یاد نہ رکھتی جناب یوسف کو, جو دیکھ لیتی زلیخا شباب اکبر کا. جو دیکھ لیتی زلیخا شباب اکبر کا, جو دیکھ لیتی زلیخا شباب اکبر کا. ذرا اس سلسلے کے آخری چند اشعار اور یہ بھی دیکھیں کہ حسین جیسا سخی دوسرا نہیں ملتا, بے شک درے حسین سے مانگو تو کیا نہیں ملتا. حسین جیسا محسوس کرے, بہت محسوس ہوگا. اہل علم تشریف فرمائے, میں جانتا ہوں ناظرین حضرات جو سن رہے ہیں ان کے دل کی بات ہے. سب فرش اعزا سے جڑے ہوئے لوگ ہیں, بے شک اپنی مرادیں اگر فرش اعزا سے مانگیں تو سب کی پوری ہوتی ہے. بے شک بس عقیدہ شرط ہے, محبت شرط ہے. بے شک در حسین سے مانگو تو کیا نہیں ملتا. حسین جیسا سخی دوسرا نہیں ملتا. حسین جیسا سخی دوسرا نہیں ملتا. در حسین سے مانگو تو کیا نہیں ملتا. کہا یہ حر کے مقدر نے دوڑ کر لے لے, حیات بانٹنے والا صدا نہیں ملتا. کہا یہ حر کے مقدر نے, کہا یہ حر کے مقدر نے دوڑ کر لے لے, حیات بانٹنے والا صدا نہیں ملتا. حیات بانٹنے والا صدا. شعر پڑھنے جا رہا ہوں کہ اتر کے آیتیں آتی تو پھر کہاں آتی,
اتر کے آیتیں آتی تو پھر کہاں آتی؟ تو پھر کہاں آتی اگر حسین تیرا در کھلا نہیں ملتا؟ اگر حسین تیرا در کھلا نہیں ملتا. وہ آسماں ہے جو نیزے پہ بھی بلند رہا، سر حسین کہیں بھی جھکا نہیں ملتا. وہ آسماں ہے جو نیزے پہ بھی بلند رہا، سر حسین کہیں بھی جھکا نہیں ملتا. یہ مجلس غم سرور ہے مدرسہ ایسا، یہ مجلس غم سرور ہے مدرسہ ایسا، منافقوں کو یہاں داخلہ نہیں ملتا. یہ مجلس غم سرور ہے مدرسہ ایسا، منافقوں کو یہاں داخلہ نہیں ملتا، منافقوں کو یہاں داخلہ نہیں ملتا. حسین والوں کی بستی ہماری بستی ہے، بہت سے حر ہیں یہاں حرملا نہیں ملتا. حسین والوں کی بستی ہماری بستی ہے، بہت سے حر ہیں یہاں حرملا نہیں ملتا. شیر حضرتوں کی رہے وفا میں، وفا کی راہ میں اہل وفا بہت ہیں، بہت ہیں، بہت ہیں، مگر وفا کی راہ میں اہل وفا بہت ہیں، مگر جری کے جیسا کوئی با وفا نہیں ملتا. جو خشک ہوٹوں پہ شانوں کو کر گیا قربا، ہر ایک بھتیجی کو ایسا چچا نہیں ملتا. ہر ایک بھتیجی کو ایسا چچا نہیں ملتا. اللہ اکبر. ہر ایک بھتیجی کو ایسا چچا نہیں ملتا. ادھر فرات تو عباس کی ہے تیغ، ادھر سپاہ شام کو اب راستہ نہیں ملتا. ادھر فرات تو عباس کی ہے تیغ، ادھر سپاہ شام کو اب راستہ نہیں ملتا. ادھر جو جائیں تو ڈوبیں، ادھر جو آئیں مرے، ستمگروں کو کہیں آسرا نہیں ملتا. ستمگروں کو کہیں آسرا نہیں ملتا. یزیدیت کی تباہی بتا رہی ہے شمیم، یزیدیت کی تباہی بتا رہی ہے شمیم، یزیدیت کی تباہی بتا رہی ہے شمیم. غلط عمل ہو تو اچھا صلہ نہیں ملتا. یزیدیت کی تباہی بتا رہی ہے شمیم، غلط عمل ہو تو اچھا صلہ نہیں ملتا. غلط عمل ہو تو اچھا صلہ نہیں ملتا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ناظرین، یہ تھے شاعر اہل بیت محترم شمیم الہ آبادی صاحب، جو ابھی بارگاہ اہل بیت میں منظوم خراج عقیدت پیش کر رہے تھے. ناظرین، ہم دعا کرتے ہیں شمیم صاحب کے لیے خصوصی طور سے کہ پروردگار انہیں تمام تر بیماریوں سے محفوظ رکھے اور ان کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے. ناظرین، آئیے اس سلسلے کو اور آگے بڑھاتے ہیں اور ایک بڑی اہم ترین شخصیت کے حضور پہنچنا چاہیں گے. ناظرین، یوں تو محترم شہزادہ گلیز صاحب کے بہت سے اشعار ایسے ہیں جو اس وقت ان کے تعارف میں پڑھے جا سکتے ہیں، لیکن مجھے جو ایک شعر بہت پسند ہے، تو میں چاہوں گا کہ اس سے پہلے کہ میں شہزادہ گلیز صاحب کے حضور پہنچوں، میں ان کا ایک شعر ناظرین آپ کو سنانا چاہوں گا. آئیے کربلا چلتے ہیں اور یہ شعر محترم گلیز رامپوری صاحب کا، یہ آپ شعر سنیے. ناظرین، شہزادہ گلیز صاحب کہتے ہیں کہ ظلم جب تھک گیا تو چیخ اٹھا، ظلم جب تھک گیا تو چیخ اٹھا، ظلم جب تھک گیا تو چیخ اٹھا. کیا کروں سامنا حسین کا ہے، کیا کروں سامنا حسین کا ہے. کیا خوبصورت شعر محترم گلیز رامپوری صاحب نے کہا. آئیے ناظرین، ہم بے حد ادب اور احترام کے ساتھ ان کے حضور پہنچتے ہیں اور درخواست کرتے ہیں شاعر اہل بیت محترم شہزادہ گلیز صاحب سے کہ وہ ہمارے آج کے اس پروگرام وقار سخن میں اپنا کلام پیش کریں. ناظرین، سماعت فرمائیے محترم شہزادہ گلیز صاحب کا یہ خاص کلام. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بارگاہ مولائے کائنات حضرت علی مرتضیٰ میں چند رباعیوں کی شکل میں نذرانہ عقیدت پیش کر رہا ہوں. ارشاد. پہلی رباعی ملاحظہ فرمائیں کہ جس راہ سے شیروں کا گزر ہوتا ہے، جس راہ سے شیروں کا گزر ہوتا ہے، ہر شے پہ جلالت کا اثر ہوتا ہے.
اثر ہوتا ہر شے پہ جلالت کا اثر ہوتا ہے. جلالت کا اثر ہوتا ہے. موسیٰ کے لیے ہوتا ہے دریا میں شگاف، موسیٰ کے لیے ہوتا ہے دریا میں شگاف، تیرے لیے دیوار میں در ہوتا ہے، تیرے لیے دیوار میں در ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ. دوسری ربائی ملاحظہ فرمائیں کہ قدموں میں ستاروں کو بکھرتے دیکھا، قدموں میں ستاروں کو قدموں میں ستاروں کو بکھرتے دیکھا، بکھرتے دیکھا، دیوار سے سورج کو گزرتے دیکھا، دیوار سے سورج کو گزرتے دیکھا. جب بنت اسد صحن حرم میں پہنچی، آغوش میں ایک چاند اترتے دیکھا. ربائی پیش خدمت ہے. صدیوں کا سفر لمحوں میں کٹتے دیکھا، صدیوں کا سفر لمحوں میں کٹتے دیکھا. ہر فاصلہ قدموں میں سمٹتے دیکھا، ہر فاصلہ قدموں میں سمٹتے دیکھا. ایک جنبش انگشت علی سے گلریز، ایک جنبش انگشت علی سے گلریز، ڈوبا ہوا خورشید پلٹتے دیکھا، ڈوبا ہوا خورشید پلٹتے دیکھا. یہ ربائی بھی ملاحظہ فرمائیں کہ حیدر کے مقابل جو عدو جڑتے تھے، حیدر کے مقابل جو عدو جڑتے تھے، سر ان کے پرندوں کی طرح اڑتے تھے، سر ان کے پرندوں کی طرح اڑتے تھے، ہو جاتے تھے ارواح سے خالی اجسام، ہو جاتے تھے گلریز ید اللہ جدھر مڑتے تھے، گلریز ید اللہ جدھر مڑتے تھے. گر نادی علی میرا وظیفہ ہو جائے، گر ناد علی میرا وظیفہ ہو جائے، طوفان کی آغوش میں رستہ ہو جائے. گر ناد علی میرا وظیفہ ہو جائے، طوفان کی آغوش میں رستہ ہو جائے. گرداب کرے میرے سفینے کا طواف، گرداب کرے میرے سفینے کا طواف، ہر موج بلا خیز کنارہ ہو جائے، ہر موج بلا خیز کنارہ ہو جائے. اور یہ ربائی بھی ملاحظہ فرمائیں کہ درویش امام ازلی کہتے ہیں، درویش امام ازلی کہتے ہیں حیدر کا، درویش امام ازلی کہتے ہیں احمد کا وسیع معتزلی کہتے ہیں، درویش امام ازلی کہتے ہیں احمد کا وسیع معتزلی کہتے ہیں. رب کہتا ہے حیدر کو نصیری، لیکن رب کہتا ہے حیدر کو نصیری، لیکن ہم رب نصیری کو علی کہتے ہیں، ہم رب نصیری کو علی کہتے ہیں. اور یہ دو شعر اور ملاحظہ فرما لیں کہ ازل کی صبح بھی تو ہے، ابد کی شام بھی تو، ازل کی صبح بھی تو ہے، ابد کی شام بھی تو، ازل کی صبح بھی تو ہے، ابد کی شام بھی تو ہے، ابتدا بھی تجھی سے اور اختتام بھی تو،
سبحان اللہ ابتدا بھی تجھی سے واہ 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 اور اختتام بھی تو. علامتوں نے بتایا کہ تھا شب معراج. علامتوں نے بتایا کہ تھا شب معراج. پس حجاب محمد سے ہم کلام بھی تو. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. صدیوں کا سفر لمحوں میں کٹتے دیکھا, صدیوں کا سفر لمحوں میں کٹتے دیکھا, ہر فاصلہ قدموں میں سمٹتے دیکھا, ہر فاصلہ قدموں میں سمٹتے دیکھا. اور ایک چشمے انگشت علی سے گلریز ڈوبا ہوا خورشید پلٹتے دیکھا, ڈوبا ہوا خورشید پلٹتے دیکھا. کیا خوبصورت انداز میں ناظرین آپ سے مخاطب تھے ہمارے محترم شاعر اہل بیت شہزادہ گلریز صاحب. ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں اور ان کے لیے خصوصی طور سے اس پروگرام میں اس ذکر اہل بیت کے درمیان ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار شہزادہ گلریز صاحب کو تمام تر بیماریوں سے محفوظ رکھے اور ان کی توفیقات میں مزید اضافہ کرے. ناظرین آئیے اب چلتے ہیں ایک بڑی اہم ترین شخصیت کے حضور. یو پی میں ایک شہر ہے کیرانہ, وہاں سے تعلق رکھنے والی ہماری آج کے ایک خاص شاعر اہل بیت محترم کوثر زیدی کیرانوی صاحب ہمارے اس پروگرام میں شامل ہو رہے ہیں. ناظرین محترم کوثر زیدی کیرانوی صاحب کی شخصیت یقین جانیے حسینی دنیا میں کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. آپ بہت اچھے شاعر ہیں اور خصوصی طور سے آپ نے منقبت اور سلام کا تو سلسلہ ہے ہی, اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ نے بڑے اچھے کچھ مرثیے بھی کہے ہیں. اور کوثر زیدی کیرانوی صاحب کے بارے میں یہ بھی بتاتا چلوں ناظرین آپ کو کہ بڑا ایک علمی ادبی اور مذہبی خانوادہ ہے یہ. اور کوثر زیدی کیرانوی صاحب ہیں, ان کے بھائی حیدر زیدی کیرانوی صاحب, اور یہ پورا جو یہ خاندان ہے یہ مل کر مولا حضرت امام حسین علیہ السلام کی یوم ولادت پر سالانہ ایک بڑا عظیم و شان جشن کرتے چلے آئے ہیں منگلور میں, اور وہ مختلف چینل کے ذریعے نشر بھی کیا گیا ہے. اور وہ جشن کا انتظار لوگوں کو مومنین کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ انتظار میں رہیں کہ وہ جشن کب ہم اس میں شرکت کر سکیں. لیکن ادھر پچھلے 2 مہینوں سے جو مسلسل کرونا وائرس کا سلسلہ چل رہا ہے اور یہ لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے تو یقیناً وہ محفلیں بھی ہم نہیں کر پائے. لیکن آئیے ناظرین ہم سنتے ہیں آج کے اس پروگرام میں محترم کوثر زیدی کیرانوی صاحب کا یہ خاص کلام. تو سماعت فرمائیے آج کے وقار سخن کے خاص شاعر محترم کوثر زیدی کیرانوی صاحب سے ان کا یہ خاص کلام. میں کوثر زیدی کیرانوی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ایک مرقبت کے چند اشعار لے کر بارگاہ مولا میں حاضر ہوں. آپ حضرات کی حوصلہ افزائی آپ کی سماعتیں درکار ہیں. بہرحال سلیم امروی صاحب ان کی بڑی خدمات ہیں. بہرحال میں ان کی فرمائش پر چند اشعار پیش کر رہا ہوں. ملاحظہ کیجیے گا کہ ہے کتنا مقدس یہ نظارہ میرے آگے. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. گرامی غالب کی بہت مشہور و معروف جی چچا غالب یاد آ گئے. بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے. جی میں نے اس میں کچھ توازمائی کی ہے, اندازہ کر لیں آپ کے. ہے کتنا مقدس یہ نظارہ میرے آگے, ہے کتنا مقدس یہ نظارہ میرے آگے. اس وقت ہے مولا تیرا روزہ میرے آگے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس وقت ہے مولا تیرا روزہ میرے آگے.
سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 روزہ واہ میرے واہ 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 آگے واہ واہ، بزبان ممدوح یہ دو شعر خاص طور سے ملاحظہ فرمائیں کہ ارشاد ہے۔ میں صبر کا سلطان ہوں، شہ ملک آتش ہوں۔ قطع بند ملاحظہ فرمائیے گا، میں صبر کا سلطان ہوں، شہ ملک آتش ہوں، بہتا ہے تو بہتا رہے دریا آگے، ہائے 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 ہائے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہتا ہے تو بہتا رہے دریا میں صبر میرے کا آگے۔ ہاں، سلطان ہوں، میں صبر کا سلطان ہوں، شہ ملک آتش ہوں۔ واہ 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 واہ، بہتا ہے تو سبحان اللہ سبحان اللہ، کوثر بھائی مولا سلامت رکھیں آپ کو، واہ 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 دریا میرے آگے۔ واہ 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 واہ، اور شعر دیکھیں کہ بہتا ہے تو بہتا رہے دریا میرے آگے، ہے اتنی بلندی پا میری پیاس کا ہائے ہائے خیمہ، ہائے ہائے ہائے، ہے اتنی بلندی میں میری پیاس کا خیمہ، اتنی واہ 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 واہ، بلندی پا میری پیاس کا میری خیمہ، پیاس کا خیمہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، آ جائے گا سورج کو پسینہ پسینہ آئے میرے آگے، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، ہے اتنی بلندی پا سبحان اللہ سبحان میری اللہ، پیاس کا خیمہ، ہائے 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 ہائے، آ جائے گا سورج کو پسینہ میرے آگے، سورج کو سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ، پسینہ میرے آگے۔ اور یہ شعر بھی دیکھیں کہ ارشاد، میں آگ پہ غازی کا علم لے کے چلا ہوں، ہائے ہائے، میں آگ پر میں آگ پہ غازی کا علم لے کے چلا، غازی کا علم لے کے چلا ہوں، شبنم میں بدل جاتا ہے شعلہ ہائے ہائے ہائے، واہ 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 واہ، شبنم میں بدل میں جاتا ہے شعلہ آگ میرے آگے، ہائے ہائے، پہ واہ 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 واہ، غازی کا سبحان اللہ علم سبحان اللہ، لے کے چلا ہوں، واہ 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 واہ، شبنم میں ہائے 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 ہائے، بدل جاتا ہے واہ 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 واہ، شعلہ میرے آگے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کوثر بھائی واہ 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 بھی واہ، سماعت فرما لیں، کیا کلاسیکل لہجہ ہے، واہ 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 واہ، میں ایک گدائے درے شبیر ہوں ہائے کوثر، ہائے، کیا کہنے ہیں، میں ایک گدائے گدائے در شبیر ہوں کوثر، شبیر ہوں کوثر،
ہے سلامی میں زمانہ میرے آگے، جھکتا ہے سلامی میں زمانہ میرے آگے. واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. روزہ میرے آگے. واہ 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 واہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین دیکھا آپ نے، ابھی آپ سے مخاطب تھے شاعر اہل بیت محترم کوثر زیدی کیرانوی صاحب. کیا خوبصورت انداز میں انہوں نے غالب کی زمین میں جو اشعار پیش کیے کہ ہے کتنا مقدس یہ نظارہ میرے آگے، ہے کتنا مقدس یہ نظارہ میرے آگے، اس وقت ہے مولا تیرا روضہ میرے آگے، اس وقت ہے مولا تیرا روضہ میرے آگے. دیکھا آپ نے ناظرین کتنا خوبصورت کلام آپ نے ابھی سماعت فرمایا کوثر زیدی کیرانوی صاحب. چچا غالب کا ذکر ہوا تو ان کی زمین میں کیونکہ کوثر صاحب نے شعر پیش کیے، اس خاکسار نے بھی کوشش کی تھی کچھ عرصے پہلے کہ اس زمین میں کچھ شعر کہیں منقبت کے سلام کے، تو مجھے ایک دو شعر یاد آ رہے ہیں ناظرین. دل چاہ رہا ہے کہ وہ بھی اس وقت آپ لوگوں سے شیئر کر لوں. بزبان ممدو مطلع سماعت فرمائیے کہ کیوں لائے ہو بیعت کا یہ کانسا میرے آگے، کیوں لائے ہو بیعت کا یہ کانسا میرے آگے، کیوں لائے ہو بیعت کا یہ کانسا میرے آگے، کم ہوگی نہیں عظمت کعبہ میرے آگے، کم ہوگی نہیں عظمت کعبہ میرے آگے. ناظرین ایک شعر اور سماعت فرما لیے اسی سلام میں، کیونکہ اور اشعار بہت سارے ہیں مجھے اس وقت موقع نہیں ہے کہ وہ سنائے جائیں آپ کو. یہ شعر ناظرین سماعت فرما لیجئے کہ اصغر نے کہا ہنس کے ستم گر سے بتا اب، اصغر نے کہا ہنس کے ستم گر سے بتا اب، کیوں اترا ہوا ہے تیرا چہرہ میرے آگے، کیوں اترا ہوا ہے تیرا چہرہ میرے آگے. اور یہ کہتا ہوا آ گیا حر جانب سرور، یہ کہتا ہوا آ گیا حر جانب سرور، ظلمت میرے پیچھے ہے اجالا میرے آگے، ظلمت میرے پیچھے ہے اجالا میرے آگے، کیوں لائے ہو بیعت کا یہ کانسا میرے آگے، کم ہوگی نہیں عظمت کعبہ میرے آگے. ناظرین اب وقت اجازت نہیں دے رہا کہ ہم اس سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں. انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خصوصی طور سے اپنا خیال رکھیے اور اس خاکسار کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اب آپ کا یہ خادم سلیم امروی آپ سے اجازت لیتا ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.